بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ 40 دن کوہ طور پر اعتکاف کریں، پھر انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ وہ طبعی طور پر نہایت گمراہ کن انسان تھا۔ اسرائیلی روایت میں ہے کہ سامری کی ماں نے رسوائی کے ڈر سے سامری کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے اپنی انگلیوں سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ کا ہم نام ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل نے پالا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان، فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل کا پالا سامری کافر ہوا۔ اس نے بنی اسرائیل سے بچھڑے کی پوجا کروائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، یعنی جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کے پالنے والے بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو، موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر پلے وہ اللہ کے رسول بنے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شکی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل کی پرورش نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ جو ازلی نیک بخت اور اللہ کے ولی تھے، انہیں فرعون کی پرورش سے بھی نہیں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف فرما تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے سونا چاندی کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے بچھڑا بنا دیا، اور حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو کہ اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچھڑا بولنے لگ گیا۔ پھر سامری نے مجمع میں باتیں شروع کر دیں کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ تو خدا سے باتیں کرنے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو ہمارے پاس آ گیا ہے، اور بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کا خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچھڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 لوگوں کے علاوہ ساری قوم نے بچھڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سجدہ کرنے اور اسے پوجنے لگے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہوا ہے، اور موسیٰ اس کی قوم اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا بیٹھی ہے، بے جان دھڑ تھا، وہ گائے کی طرح آواز نکالا کرتا تھا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ خدا سے ہم کلام ہو کر آئے اور تورات ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے دیکھا تو آپ پر غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جلال میں آ کر اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور مارنا شروع کیا، اور فرمانے لگے کیوں تم نے لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون نے معذرت کرنے لگے، اور جیسا کہ قرآن میں ہے، کہا اے میری ماں جائے، یعنی میرے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اس بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر دریا میں بہا دیا، اور پھر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ سامری سمیت 70,000 بچھڑے کی پوجا کرنے والے قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ بچھڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہیں اور یہ دعا مانگیں کہ بچھڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے چن چن کر اچھے 70 آدمی لیے
اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب کوہ طور پر لوگ طلب مغفرت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر 70 آدمی یک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ وہ آدمی اپنی ضد پر اڑے رہے اور ہمیں اللہ کا دیدار کروائیں ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ خدا نے یہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے غضب کا اظہار بھی کیا اور فرمایا یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر موسیٰ نے اللہ سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کو زندہ ہونے کی دعا مانگی اور زندہ ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔